حضرت عثمان غازی رحمۃ اللہ علیہ مکمل اور انتہائی تفصیلی واقعہ، پیدائش اور ابتدائی حالات۔ حضرت عثمان بن ارطغرل الغازی رحمۃ اللہ علیہ 1258 عیسوی میں اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی کے علاقے سغوت میں پیدا ہوئے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مسلمان دنیا منگول حملوں سے تباہ ہو چکی تھی، خلافت کمزور ہو چکی تھی، مسلمان چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایسے مشکل دور میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان غازی کو ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا فرمایا۔ قبیلہ قائی اور ہجرت۔ عثمان غازی کا تعلق ترکوں کے مشہور قبیلے قائی سے تھا۔ یہ قبیلہ وسطی ایشیا سے نکلا، منگولوں کے ظلم سے بچتے ہوئے اناطولیہ پہنچا۔ اسلام بہادری اور غیرت میں مشہور تھا۔ قبیلہ قائی کے سردار ارطغرل الغازی تھے، جو نہ صرف بہادر مجاہد بلکہ اعلیٰ کردار کے مالک تھے۔ ارطغرل الغازی کی تربیت۔ عثمان غازی نے بچپن سے ہی تلوار بازی، گھڑ سواری، جنگی حکمت عملی، قرآن و سنت کی تعلیم اپنے والد ارطغرل الغازی سے حاصل کی۔ ارطغرل الغازی اکثر فرمایا کرتے تھے، بیٹا، حکومت تلوار سے نہیں، عدل سے قائم رہتی ہے۔ یہی نصیحت عثمان غازی کی پوری زندگی کا اصول بن گئی۔ قیادت سنبھالنا۔ 1281 عیسوی میں ارطغرل الغازی کی وفات کے بعد قبیلے کے عمائدین نے متفقہ طور پر عثمان غازی کو سردار منتخب کیا۔ اس وقت عثمان کی عمر تقریباً 23 سال تھی، مگر عقل میں پختگی، فیصلوں میں حکمت، دین سے وابستگی نمایاں تھی۔ شیخ ادیبالی رحمۃ اللہ علیہ اور خواب عثمان۔ عثمان غازی اکثر عظیم صوفی بزرگ شیخ ادیبالی کی محفل میں شرکت کرتے تھے۔ ایک رات شیخ ادیبالی کے گھر قیام کے دوران آپ نے خواب دیکھا۔ خواب کی تفصیل: شیخ ادیبالی کے سینے سے ایک نورانی چاند نکلا۔ وہ چاند عثمان کے سینے میں داخل ہو گیا، پھر عثمان کے سینے سے ایک عظیم درخت اگا۔ اس درخت کی شاخیں 3 بر اعظموں میں پھیل گئیں۔ اس کے سائے میں قومیں امن سے رہنے لگیں۔ تعبیر: شیخ ادیبالی نے فرمایا، اللہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو عظیم سلطنت عطا کرے گا، تم عدل کے ذریعے دنیا پر حکومت کرو گے۔ بعد میں عثمان غازی نے شیخ ادیبالی کی بیٹی مال خاتون رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیا، جو عثمانی خاندان کی پہلی خاتون تھیں۔ سیاسی حالات۔ اس وقت اناطولیہ میں سلجوقی سلطنت کمزور ہو چکی تھی، بزنطینی سلطنت سرحدوں پر قابض تھیں، مسلمان امارات آپس میں لڑ رہی تھیں۔ عثمان غازی نے فیصلہ کیا کہ ہم مسلمانوں سے نہیں، صرف ظالم دشمن سے لڑیں گے۔ سلطنت عثمانیہ کا قیام 1299 عیسوی۔ 1299 عیسوی میں عثمان غازی نے سلجوقی سلطان کے زوال کے بعد ایک آزاد اسلامی ریاست کا اعلان کیا۔ یہی سال سلطنت عثمانیہ کی بنیاد ہے۔ جنگی حکمت عملی۔ عثمان غازی کی جنگی حکمت عملی منفرد تھی۔ پہلے دعوت اسلام، پھر معاہدہ، آخر میں جنگ۔ وہ قلعے گھیر کر رسد بند کرتے، عوام کو نقصان نہیں پہنچاتے، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو امان دیتے۔ اسی وجہ سے کئی عیسائی علاقے بغیر جنگ کے فتح ہو گئے۔ اہم فتوحات کی تفصیل۔ انیگول کی فتح۔ یہ ایک مضبوط بزنطینی قلعہ تھا۔ عثمان غازی نے کئی سال حکمت عملی سے گھراؤ کیا، آخر کار قلعہ فتح کیا۔ بلجک اور ینی شہر۔ یہ علاقے سلطنت کے مضبوط مراکز بنے۔ ینی شہر کو بعد میں دارالحکومت بنایا گیا۔ عدل و انصاف کی مثال۔ ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عیسائی شہری نے عثمان غازی کے خلاف عدالت میں مقدمہ کیا۔ قاضی نے فیصلہ عثمان غازی کے خلاف دیا۔ عثمان نے فوراً فیصلہ قبول کیا۔ اس پر وہ عیسائی مسلمان ہو گیا اور بولا، ایسا انصاف صرف اسلام میں ہو سکتا ہے۔ روحانیت اور سادگی۔ عثمان غازی سادہ لباس پہنتے، بیت المال سے ذاتی فائدہ نہیں لیتے، نماز، روزہ اور جہاد کو لازم سمجھتے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، ہم دنیا کے بادشاہ نہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ بیماری اور وصیت۔ آخری عمر میں عثمان غازی شدید بیمار ہو گئے۔ اپنے بیٹے اور خان غازی کو وصیت کی، بیٹا، دین سے نہ ہٹنا، ظلم نہ کرنا، علماء کا احترام کرنا۔ وفات 1326 عیسوی۔ 1326 عیسوی میں عثمان غازی کا انتقال ہوا۔ اسی سال بورسا فتح ہوا، مگر عثمان زندہ نہ رہ سکے۔
عثمان غازی کا کارنامہ: آپ نے ایک چھوٹے قبیلے کو عظیم سلطنت میں بدلا، اسلام کو یورپ تک پہنچانے کی بنیاد رکھی، ایسی ریاست قائم کی جو 600 سال قائم رہی۔